الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جب رمضان المبارک شروع ہوا تھا تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں کے اوپر کیے گئے تھے۔ اور پھر ہمارا ذہن بنایا اور یوں فرمایا کہ یہ روزے تم کو بھوک ہڑتال پر اتارنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ اور اللہ کا ڈر آ جائے، اس کی ایک مشق کروانی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو احکام دیتے ہیں وہ تدریج کے ساتھ دیتے ہیں، ایک دم سے سر پر تھوپ نہیں دیتے کہ بس یہ کرنا ہے۔ علماء نے لکھا کہ روزے کی فرضیت سے پہلے 7 طریقے سے روزے کے واسطے ذہن بنایا گیا۔ پہلے تو کہا آمنو، ایمان والا وہ ہے جو ماننے والا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس کا ذہن بن گیا کہ میں ایمان والا کہا گیا ہوں، لہذا مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ کوتبہ کے معنی فوریزہ، یعنی اے ایمان والو یہ روزے کمپلسری ہے، یہ نہیں کہ رکھا تو رکھا، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں،
یہ کمپلسری ہے، رکھنا ہی پڑے گا، ذہن بنا کہ بھئی ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ پھر خیال آیا کہ 1 مہینے کے روزے ہمارے سر پر تھوپ دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ معاملہ ہلکا ہو گیا۔ پھر اخیر میں فائدہ بیان کیا کہ فائدہ روزہ رکھنے میں ہمارا نہیں ہے، تمہارا ہے۔ تمہارے اندر تقوی والی زندگی پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا مزاج بنے گا۔ کہہ دیا گیا کہ سحری ختم کرو تو ختم کر دینا ہے، کہہ دیا گیا کہ افطار کر لو تو کر لینا ہے۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ میں طاقتور ہوں، میں اذان کے ساتھ افطار نہیں کروں گا، میں تو عشاء تک چلاؤں گا، تو اس کو کہا گیا کہ شریعت کے سامنے اپنی عقل کو بالائے طاق تھوڑی دیر کے لیے رکھ دے اور عاشق بن جا، اللہ کی محبت میں ڈوب جا، وہ جتنا کہیں اتنا کر، وہ نہ کہیں نہ کر۔ پھر آگے چل کر تو بہت اچھی بات کہی۔ عرب میں پہلے روزے رکھنے کا مزاج نہیں، کیونکہ گرم علاقہ ہے، سال میں 1 آدھ روزہ وہ لوگ رکھتے تھے، جیسے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب اس کے کمپلسری ہونے کو ہٹا کر اس کی جگہ رمضان لے آیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کی برکات، اس کے فضائل، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات بیان فرما کر شوق دلایا۔ مدینے میں رمضان کے آنے سے پہلے گلی گلی میں خوشیاں اور شور تھا کہ ماہ سیام آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ لوگوں میں بڑا ذوق شوق پیدا کر دیا آپ نے۔ لیکن یہ 1 مہینے کے روزے رکھیں گے کیسے؟ تو فرمایا ایام معدودات، یہ تو چند گنے چنے دن ہے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور عید کا سما بن جائے گا۔ ابھی تو ہم لوگ فکر کر رہے تھے کہ ماہ سیام آنے والا ہے، ماہ سیام آنے والا ہے، اور آج ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ رمضان کا مہمان الوداع ہو رہا ہے، جا رہا ہے، سبق دیتا جا رہا ہے، انعامات دیتا جا رہا ہے، تحفے دیتا جا رہا ہے، فضائل دیتا جا رہا ہے، نوازتا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی لمبا سفر ہوتا ہے اور آدمی فکر مند ہوتا ہے کہ آٹلو لمبو سفر કેવી રીતે પૂરો થશે،
તો એમને સમજાવવામાં આવે છે તો 2-4 દિવસની હવે વાત છે, એની અંદર હું ગભરાવાનું? इसमें घबराने की क्या जरूरत है? तो यूं देखते देखते पूरे हो जाएंगे। रमजान का महीना भी जकड़बंदियों के दरमियान, गिरफ्तारियों के दरमियान, हुकूमत की नोटिसों के बीच में भी अल्लाह ताला ने पूरा करा दिया। यहां से पकड़ो तो वहां से निकले, वहां से पकड़ो तो वहां से निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने रमजान पूरा करा दिया। कोई रोजा रखने से हमको रोक न सका, नमाजों से रोक न सका, कोई भी तरीके से अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमाया अपने बंदों के लिए। रोजा क्यों दिया गया? ये नफ्से अम्मारा जो है इसको कंट्रोल में लाने के लिए दिया गया है। नफ्से अम्मारा का मतलब ऐसा नफ्स कि जो बुराइयों के ऊपर उभारता है। अक्सर इंसान का नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है, नेकियों की तरफ तो लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब नेकियों की तरफ जो है वो नफ्स माइल होता है। वो नेकियों की तरफ माइल हो जाए उसके लिए रोजा दिया, वो नेकियों की तरफ माइल हो जाए उसके लिए नमाज दिया, वो नेकियों की तरफ माइल हो जाए इसलिए ज़कात दिया, वो नेकियों की तरफ माइल हो जाए इसलिए हज दिया। ये सब अहकाम इसलिए दिए हैं कि हमारा नफ्स जो बिल्कुल शुतुर बेबहार की तरह हो गया है, सरकश घोड़े की तरह हो गया, उसको कंट्रोल में लाना है। तो रोजे के जरिए से ये नफ्स को कंट्रोल में लाया गया है। और मिजाज ये बनाया गया कि तुम अपनी मनमानी हर जगह मत करो, जो अल्लाह कहे वो करो। तो क्या होगा? इसमें तुम्हारी दुनिया की भी कामयाबी होगी और आखिरत की कामयाबियां भी अल्लाह ताला ने इसी के अंदर पोशीदा रखी हैं कि 2 चीजें तुम्हारी जिंदगियों के अंदर आ जाए। एक अल्लाह के मानने का जज्बा आ जाए, दूसरा सरकार की इताअत हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का केस बादशाह के दरबार में पेश हुआ और वजाहत के बाद ये मालूम हुआ कि वो औरतें जो है वो ज्यादा इसके अंदर गुनाहगार हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल पाक हैं, उनका एक रत्ती का कसूर नहीं है, वो जरा भी जिना की तरफ माइल नहीं हुए, उन्होंने कोई बदकारी का इर्तिकाब नहीं किया और वो तो होने वाले नबी थे। होने वाले नबी नबूवत से पहले, नबूवत के बाद मासूम होते हैं। तो वो औरतों ने खुद आकर कहा कि हम गुनाहगार रही, ये पाकीज़ा रहे। इनको इनकी पाकीज़गी ने बचा लिया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की पाकीज़गियां बयान नहीं करता। हालांकि नबी है, कर सकते हैं, लेकिन फरमाया मैं अपने नफ्स की पाकीज़गियां बयान नहीं करता। नफ्स का काम तो बुराइयों की तरफ जाना है, अच्छाइयों की तरफ लाना। ये तो नबियों की मेहनत से होता है, दीन की मेहनत से होता है कि आदमी का मिजाज दीनी बनता है, अल्लाह की मानने का जज्बा पैदा होता है, मन मानी को पीछे डालता है, रब मानी को आगे करता है। बुजुर्ग का वाकया नकल किया। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं,
الٹے سلٹے راستوں پر ڈالے وہ اللہ والے نہیں ہوتے. راہ راست بتائے، اللہ والا طریقہ بتائے، صراط مستقیم بتائے، ہدایت والا راستہ بتائے، صحیح طریقہ قرآن و حدیث والا بتائے، وہ اللہ والا ہے. جو ہمیں اللہ سے ملا دے وہ ہے اللہ والا. جو دنیا سے ملا دے دنیا والا ہے. جو کپڑوں سے ملا دے کپڑے والا، جو عطر سے ملا دے عطر والا. تو جو اللہ سے ملا دے وہ اللہ والا. اور وہ بزرگ بیمار ہوئے، بہت علاج معالجہ ہوا، لیکن وہ اچھے نہیں ہوئے. اچانک بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. تو کبھی شیخ سے زیادہ مرید گرم ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ چائے سے زیادہ پیالہ گرم. مرید تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا حکیم حاذق مل جائے کہ جس کے پاس جا کر ان کا مجرب علاج کرے. جیسے کوئی خطرناک مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگ تلاش میں رہتے ہیں، کوئی بھوا مل جائے، کوئی باوا مل جائے، کوئی باپو مل جائے، کوئی دھتارا مل جائے، کوئی سنیاسی مل جائے، کوئی سادھو مل جائے. آنکھ بند کر کے علاج کرتے ہیں. ہمارا مانس ہارو تھئی جو یہ کرو دیکھو. ارے بھائی ایسا نہیں ہے. اپنے عقیدے کو پہلے دیکھو، اپنے ایمان کو پہلے دیکھو. اچھے ہو جاؤ گے، لیکن مشرک ہو جاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا اچھے ہونے کا؟ اس سے تو بیمار اچھا. ایک سادھو جی کا پتا چلا کہ اس کے پاس ایسی کلا ہے کہ وہ خالی دیکھ لیتا ہے بیمار کو تو بیمار ایک دم چنگا ہو جاتا ہے. شیخ صاحب کے سامنے بات کی، کہا ہرگز مت لے جانا، معلوم نہیں وہ کیا منتر جنتر کرتا ہوگا، شرکیہ چیزیں کرتا ہوگا. مجھے ایسے مشرک کے پاس مت لے جانا، میں بیمار اچھا، میں اس طرح چلا جاؤں گا دنیا سے، لیکن مجھے یہ نہیں کرنا ہے. ایسے سادھو سنت کے پاس مت لے جانا. مجھے دینی علاج کوئی کرنا ہو، شرعی طور سے علاج کرنا ہو، جائز طریقے سے کرنا ہو تو کرو. لیکن جب ایک دن مرید جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ شیخ صاحب بے ہوش ہو گئے ہیں، ان کا چارپائی اٹھائی اور سادھو کے یہاں لے گئی. چارپائی وہاں رکھ دی، سادھو کو بلایا. سادھو نے ایک نظر ڈالی، بزرگ ایک دم آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہوش میں آ گئے. ارے اللہ کے بندو تم کہاں لائے ہو؟ میری جھونپڑی نظر نہیں آتی، میرا گھروندا نظر نہیں آتا، یہ کہاں لا کے بٹھا دیا تم نے مجھے؟ تو پھر مجبوراً کہا کہ وہ سادھو کے پاس آپ کو علاج کے لیے لائے ہیں. خالی اس نے دیکھ لیا آپ ایک دم ہوش میں آ گئے، آپ کی تکلیف دور ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی کہی یار تمہیں میں پہلا نہ پڑھے لے کے نہیں پڑھے نو لے جاتا کیم لاؤ منے نہ کہا تھا کہ مت لے جانا، پھر کیوں لائے؟ لا میں یہ بات سادھو جی کا امتحان میں یہ کرتا کیا ہے؟ کوئی شرکیہ کام تو نہیں کرتا. بہت سے بھوئے اور باوا جو ہوتے ہیں وہ ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. جادو منتر کرنے والے پہلے شیطان کو خوش کرتے ہیں تو ان کا جادو چلتا ہے. اس لیے جادو کرنا کرانا یہ سب حرام ہے. اس کا سیکھنا سکھانا یہ بھی حرام ہے. بعض صورتوں میں کہ کوئی علاج نہ رہے تو ایسا عمل جس کے اندر کوئی شرکیہ اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز نہ ہو، ایسے چیز کے ذریعے سے علاج کرنے کی گنجائش دی ہے. سادھو جی آئے جھونپڑے میں سے کہ بھائی آپ کیا علاج کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا ایسا تو منتر ہے؟ کہا کوئی منتر نہیں میرے پاس. ارے کچھ تو منتر ہوگا جو آپ
آنکھ سامنے والے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور سامنے والا اچھا ہو جاتا ہے. ایسے تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی نہیں کر پاتے. روز واٹس ایپ کے اوپر آتا ہے یہ علاج کرو. ڈاکٹر کو چیلنج کرتا ہوں کہ شوگر جا کے رہے گا. حالانکہ کوئی کی شوگر آتی ہے تو جاتی نہیں، ساتھ جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نہیں، لیکن روز ایڈورٹائز آتی ہے اور روز اس کے اندر لوگ چکر میں پڑتے ہیں اور علاج کے لیے کہاں کہاں تک دوڑتے ہیں جاتے ہیں. چلو علاج منع نہیں، اگر ادویات کا علاج ہے، جائز چیزیں ہیں، نجاست اندر ملی ہوئی نہیں ہے، گنجائش کرو علاج، کوئی بات نہیں. کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں نے خالی ایک اپنا ورت بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو میرا نفس کہتا ہے وہ میں نہیں کرتا. جب میرا دل کہتا ہے کہ پانی پینا ہے تو میں پانی نہیں پیتا، اس کو پیاسا رکھتا ہوں، نفس کے خلاف سب کام کرتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ کہا نفس کہتا ہے کھانا کھانا ہے تو میں اس کو بھوکا رکھتا ہوں. نفس کہتا ہے کپڑے پہنا تو میں اس کو ننگا رکھتا ہوں. میں نے نفس کے اوپر ایسا کنٹرول حاصل کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نگاہوں کا ایسا کنٹرول دے دیا. نگاہوں کا کنٹرول بہت بڑی بات ہے. دیکھو نمازوں کے اندر نگاہوں کا کنٹرول سکھایا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جسے اپنی نگاہوں کا کنٹرول آ گیا تو زندگی کے باہر کے حصوں کے اندر اس کی نگاہوں کے اوپر کنٹرول آ جائے گا. اور نگاہوں پہ کنٹرول آیا تو انشاءاللہ نفس کے اوپر بھی کنٹرول آ جائے گا. پہلے نگاہ گناہ کرتی ہے، اس کے بعد دل گناہ کرتا ہے. بات نگاہ سے دل تک جاتی ہے، پھر شرمگاہوں تک جاتی ہے، پھر آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اچھا تو تمہارا طریقہ علاج یہ ہے کہ تم نے اپنے نفس کو اتنا قابو میں کر لیا ہے تو وہ جو کہے اس کے خلاف کرتے ہو. چلو اب تم نے تو میرا علاج جسمانی کر ڈالا، اب میں تمہارا علاج روحانی کرتا ہوں. کیا علاج کریں گے بھائی آپ؟ کیا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو مسلمان بننے کا شوق ہوتا ہے؟ نہ کہہ تو نام نہیں لیوانا، اینٹی مسلم میں نام نہیں لینے کا، مسلمان ہونے کی بات نہیں کرنے کی. نہیں تو جاؤ میرے جھونپڑے میں سے. نہیں کیا میں اصل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں؟ کہا بالکل نہیں چاہتا. تو کہا اگر آپ کو اپنا یہ اثر آنکھوں کا باقی رکھنا ہے تو ابھی آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ نفس کہتا ہے مت پڑھو اور تم نے کہا ہے کہ میں نفس کے خلاف کرتا ہوں، لہذا کلمہ پڑھنا پڑے گا تو تمہارا اثر باقی رہے گا، ورنہ آج ہی سے اثر ختم ہو جائے گا. انہوں نے جسمانی علاج کیا، انہوں نے روحانی علاج کیا، ان کو ایسی دعوت دی کہ مسلمان بنا دیا. تو بات عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روزہ جو دیا گیا یہ در حقیقت ہمیں اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول آ جائے، اس کے لیے محنت سکھائی گئی، اس کے لیے مشق کروائی گئی، اس کے لیے محنتیں جو درکار تھی وہ اللہ نے اپنے طریقے سے ہم سے لے لی. 1 مہینے تک مجاہدہ کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عید کی خوشیاں دکھائی. اب یہ
مہینہ ایسا گزرا ہے کہ اموات کی اموات لوگ کتنے چلے گئے دنیا سے. اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ کیا عید کی خوشیاں منائیں گے, اتنے عزیر اور اتنے قریب ہمارے اندر سے چلے گئے. جو ہمارے ساتھ صفا میں نماز پڑھتے تھے وہ اچانک اٹھ گئے. اتنے غموں کے ساتھ ہم کیسے خوشی منائیں گے؟ تو نفس نہ کہتا ہے کہ خوشی مت مناؤ اور اللہ کہتا ہے کہ خوشی مناؤ. آج معاملہ بالکل الٹا ہے. روزانہ اس وقت اگر کوئی پانی پی لے تو اس کا روزہ جاتا رہا, اور آج اگر اس نے پانی نہ پیا, کھانا نہ کھایا تو اللہ ناراض ہوگا. روزانہ کھانے پہ ناراض ہوتا تھا رمضان میں, آج نہ کھانے پر آج آرڈر آیا ہے کہ یہ میری طرف سے تصدق ہے تمہارے اوپر, تمہارے لیے صدقہ کیا ہے, یہ تمہارے لیے خوشی کا دن میں نے بنایا ہے, تو تم اپنے اندر کے غم کو دبا کے رکھو. ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے رمضان کا روزہ رکھا, قبول ہوا کہ نہیں اللہ کے یہاں. امید کرتے ہیں کہ ٹوٹا پھوٹا ہے ہمارا روزہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ قبول فرمائیں گے. لیکن ہمیں محنت یہ کرنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. روزہ رکھا تھا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, آج خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. تو ہم جتنے دنیا سے جانے والے ہیں, ہمارے احباب بھائی بہن, ان تمام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور یہ جو وبا, اللہ جو ناراض ہو گئے ہیں, اور یہ وبا جو پوری دنیا کے اوپر مسلط فرمائی ہے, اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا اور بلا کو پوری عالم سے دور فرمائے, نیست و نابود فرمائے, اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ایک اپیل اور بھی کرنی ہے, اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولیں. وہاں گولی چلی ہے مسجد اقصی کے اندر, لوگ لہو لہان ہو کر نمازیں پڑھ رہے تھے. ہم لوگ کتنے آرام سے جو ہے عید منا رہے ہیں. آج ان کو خوشی کا دودھ کا پیالہ دینے والا کوئی نہیں. وہ خون میں نہا رہے ہیں, زخمی ہیں اور رنجوں سے رنجور ہیں اور مخمور ہیں. ایسے موقع پر ہم اپنے بھائیوں کو کچھ ہدیے تو نہیں دے سکے, کچھ خوشیاں تو نہیں دے سکے, لیکن دعا ضرور دے سکتے ہیں. ان کے لیے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے, اور یہ قبلہ اول اللہ تعالیٰ ہمارے قبضے میں عطا فرمائے, اور مسلمانوں کو پورے عالم میں سرفرازیاں عطا فرمائے. حالانکہ عالمی پیمانے پر سازشیں چل رہی ہیں مسلمانوں کو ناپید کرنے کی, لیکن وہ تمام ناکام ہوگی اس بنا پر کہ قرآن اس دنیا میں جب تک باقی رہے گا, یہ امت بھی باقی رہے گی, اور جب تک کلمہ انشاءاللہ باقی رہے گا مسلمان بھی باقی رہے گا. بلکہ یہ دنیا کا قیام اور یہ دنیا کا وجود ہی اللہ کے نام سے ہے. جس دن اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا, یہ دنیا قیامت پذیر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کا قیام اللہ کے ناموں سے ہے, سیاسی لیڈروں کے ذریعے سے نہیں ہے. بس اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ہمیں جلدی نماز پڑھنا ہے. ترکیب جو ہے وہ اچھی طرح معلوم کر لیجئے. سال میں 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 2 عیدیں ملی ہے. ایک عید کا نام ہے عید الفطر جو اللہ نے آج ہمیں عطا فرمائی ہے اور محض اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے, اور ایک عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے جو بعد میں آنے والی ہے. بس یہ 2 عید آج اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں ایک ساتھ جمع فرما دی. ابھی ایک خطبہ ہم پڑھ کر فارغ ہوں گے, گھر جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد, پھر جمعہ کا وقت آنے والا ہے. آج جمعہ کا دن ہفتے کی عید کے اعتبار سے خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی مبارک فرمائے, اسے بھی مبارک فرمائے. 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ
امام کے پیچھے پڑھنا ہے. پہلے امام صاحب جو ہے وہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کان تک اٹھا کر باندھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر کہیں گے اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. پھر کہیں گے تیسری مرتبہ اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. چوتھی مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے. اب قرات ہوگی اور رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، دوسری رکعت کی قرات ہوگی. وہ قرات ختم ہونے کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی. پہلی اللہ اکبر پر کان تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے. دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے. چوتھی مرتبہ کچھ نہیں کرنا، سیدھے رکوع کے اندر چلے جانا ہے. اس کے بعد نماز مکمل ہوگی، دعا ہوگی پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے اور حالات کی سازگاری کے لیے دعا فرمائیے. مرحومین کے لیے دعا فرمائیے، جو پسماندگان رشتہ داران رہ گئے ہیں ان کے لیے صبر جمیل کی دعا فرمائیے. اس کے بعد مسنون خطبہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا. خطبہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے. اس بنا پر اطمینان کے ساتھ خطبہ سنیں. نماز اور خطبے سے فراغت کے بعد ملاقات کی فضا نہ بنائیں اور نماز کا ویڈیو جو ہے وہ بھی نہ بنائیں. اور نماز کے بعد جب تمام اعمال مکمل ہو جائے تو مصافحے کے اوپر اکتفا کرنے کے بجائے صرف السلام علیکم کے اوپر اکتفا کریں، ملاقات نہ کریں. یہ آج کے احتیاطی حالات کی تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے اور ہم کو اسے اپنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے عالم کے لیے یہ عید السعید المبارک فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.